سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن آدم کی خوش نصیبی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اس پر راضی رہے، اور یہ ابن آدم کی بدبختی ہے کہ اللہ کا جو کچھ فیصلہ اس کے حق میں ہے وہ اس پر ناخوش ہو۔ یعنی کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کی یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، جتنا کچھ بھی دیا ہے، وہ اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اس کو فائدہ دینے والی چیز ہے۔ اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناخوش ہو جائے۔ انسان کی یہی کیفیت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ خوشحال رہوں، ہمیشہ جو ہے تندرست رہوں، مجھ پر کوئی مصیبت اور پریشانی اور تکلیف نہ آئے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، وہ تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے، دولت دے کر بھی آزماتا ہے، تنگی دے کر بھی آزماتا ہے، اور خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے الگ الگ طریقے ہیں، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ اب اس میں انسان کا ٹیسٹ یہ ہے، انسان کا چیک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں، اس کے ٹیسٹ میں، اس کے امتحان میں کھرا اترتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشکلات پر کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کامیاب ہے، اور وہ اس پر ناشکری کے نازیبا الفاظ کہتا ہے تو وہ ناکامیاب ہے، نامراد ہے، بدبختی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو گیا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت رزق دیا اور وہ اس پر قناعت اختیار کر گیا۔ یعنی کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی اس شخص کو کامیابی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت بہت تھوڑا سا رزق دیا ہے، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا، قناعت اختیار کر گیا، اس کو اور کوئی خوش خواہش اور تمنا نہیں ہے، بس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کامیابی کی ضمانت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو کامیابی کی ضمانت دے دیں پھر اس سے بڑا کامیاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں بھی ہے کہ کامیاب تو وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جیتا وہ جو اس دن جیت گیا، ہارا وہ جو اس دن ہار گیا۔ دنیا کی ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتی، یہاں پر ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہ فانی دنیا ایک ختم ہو جائے گی، اور جو چیز ختم ہو جائے اس کو حاصل کرنے میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے وقوفی کا ثبوت ہے کہ ہم اس چیز کے لیے جدوجہد کریں، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کریں جو ختم ہو جائے گی، جو ایک دن فنا ہو جائے گی، اور اس چیز کو فراموش کر دیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس سے بہتر ہے جو ختم ہو جائے گی۔ ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اور اللہ کا بھیجا ہوا دین یعنی اسلام کو اپنا طریقہ زندگی بنا لیا، اور جو یہ طریقہ زندگی لے کر آئے اس شخص پر ایمان یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور اس نے یہ اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، اور ان کے لائے ہوئے دین کو فالو کرنے والا ہوں۔ صحابہ کی سب سے بڑی صفت یہی تو تھی کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا تھا اس پر وہ راضی اور خوش و خرم رہتے تھے، قناعت اختیار کرتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جھوپڑی تک نہیں تھی، اور وہ دنیا کے مال کو بالکل جو ہے ایسے سمجھتے تھے کہ یہ سانپ اور بچھو ہے، اور انہوں نے کبھی دنیا پرستی کی چکر میں نہیں پڑے، نہ کبھی دنیا سے محبت کی، نہ اس کے مال سے محبت کی، بلکہ ان کے آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بعض صحابہ سے ان کا جھگڑا بھی اسی بات پہ تھا کہ وہ جو ہے
دنیا کو اہمیت دینے لگے تھے. جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان سے ہر وقت یہ جھگڑا رہتا تھا کہ تم یہ جو مال اکٹھا کر رہے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. تو یہ اس طریقے کی زندگی صحابہ نے اختیار کی. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے کھلاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مجھے پلاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، زندگی بھی اسی نے دی ہے، موت بھی اسی نے وہی دے گا. تو یہ ہر مسلمان کی کیفیت ہونا چاہیے. قرآن میں کہا گیا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اکثر انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جاتی، کاش یہ میرے پاس ہوتا، کاش میرے پاس وہ ہوتا، کاش میرے پاس فور ویلر ہوتی، کاش میرا بھی ایک بنگلہ ہوتا. لیکن اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس میں تیرے لیے بھلائی نہ ہو، اس میں تیرے لیے خیر نہ ہو، بلکہ شر چھپا ہو، اور اللہ تعالیٰ تجھے اس شر سے بچانا چاہتا ہو. اللہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا. تو انسان جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم چاہتا ہے کہ میرے پاس سونے کی ایک وادی ہو، اور پھر اس کو وہ وادی مل جاتی ہے تو اس تمنا کرتا ہے کہ اس کے بعد 2 وادیاں اور ہوں. اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. تو انسان کی خواہش جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے بقدر ضرورت رزق ملا اور اس پر اس نے قناعت اختیار کر لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن قناعت پسند ہوتا ہے. سورہ شعراء میں کہا گیا آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. انسان کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی انسان کروڑپتی نہیں بن سکتا اگر اس کے مقدر میں کروڑپتی بننا اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے. وہ لاکھ کوشش کر لے، وہ پہاڑوں میں راستے بنا دے، نہیں مل سکتا، نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں رزق لکھا ہے، جس کے مقدر میں کروڑپتی بنانا لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی راستے نکال دیتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے. لیکن جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، تو جو کچھ اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے اس پر آدمی کو راضی ہو جانا چاہیے. رب کی رضا پر راضی رہنا یہی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے. بخاری کی حدیث ہے، فرمایا دنیا کے مال و اسباب کی کثرت مالداری نہیں ہے. دنیا کا جو مال و اسباب اگر کسی کو مل گیا ہے تو یہ مالداری نہیں ہے، بلکہ اصل دولت مندی دل کا استغنا کی کیفیت سے معمور ہو جانا. یعنی کہ سب سے بڑی امیری اور سب سے بڑی رئیسی اور سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ انسان رب کے دیے ہوئے پر مطمئن ہو جاتا ہے، قناعت اختیار کر لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا رب ہی مجھے عطا کرنے والا ہے اور مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بقفا باللہ وکیلا، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ تمہاری وکالت کرنے کے لیے کافی ہے، تم کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ مال و دولت کے پیچھے جو ہے تم پھر رہے سمجھ رہے یہ مال ہمارے لیے، ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے گی تو یہ مال ہمیں بچا لے گا، یہ مال ہمارے کام آئے گا. نہیں، مال کام آ ہی نہیں سکتا، بلکہ مومن کے تو اللہ کام آتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایمان والوں کی تو نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو گیا پھر اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. فرمایا
ولا تمدن ایدینک الی ما متعنا به ازواجا منہم، سورہ طٰہٰ۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا قرآن مجید کا انداز بیان ہے! کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اس دنیا کی شان و شوکت کو جو تم میں سے کچھ لوگوں کو دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو جو دنیا کی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھا ہے، ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھے، کیونکہ مومن کی نظر میں یہ دولت ہوتی ہی نہیں ہے۔ مومن کی نظر میں تو سب سے بڑی دولت وہ ہے جو آخرت میں اسے ملنے والی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے اس میں وہ قناعت اختیار کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کیا انداز بیان ہے کہ نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دینے والے نے جس کو دیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، میں نے اس کو دے دیا ہے، یہ دنیا کا مال جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر مومن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو دنیا پرست ہیں ان کو دے دیا ہے، یہ دنیا ہی مانگ رہے ہیں تو دے دیا ہے ان کو، لیکن تمہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اس جنت کے لیے محنت کرو، جدوجہد کرو، اسٹرگل کرو، وہی اصل کامیابی ہے، وہی سب سے بڑی مالداری ہے، وہی سب سے بڑا مال ہے، وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ کہ تمہارے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دے دیا ہے تو تم تمنا نہ کرو اس کی، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا تو تمہیں بھی دے دیا گیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ انسان خود چوری کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چوری نہیں کرواتا ہے۔ شیطان بھی قیامت کے دن پیچھے ہٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، باقی کیے سب کام اسی نے تھے۔ یہی اصلی مجرم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو شیطان کے جو دنیا میں نرغے میں آیا تھا وہ اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا اس دن۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے دنیا میں جن لوگوں کو مال و دولت دے دیا ہے تم اس کی تمنا نہ کرو، تم تو جنت کی تمنا کرو، تم اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے مشقت کرو۔ فرمایا جس شخص کی نیت اعمال کرتے وقت طلب آخرت کی ہو، خدا سے غنائے قلبی سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دل کا سکون نصیب کرتا ہے۔ جس کی تمنا آخرت ہوتی ہے، آخرت کی کامرانی ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکون دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچانی چاہیے۔ جو اپنے رب کی ملاقات کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کو اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔